السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 12۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللہ، اور البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے لیا، میثاق بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ، وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نقیبا، اور ہم نے ان میں سے 12 نقیب بنائے، وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں، لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، البتہ اگر تم نماز قائم کرو، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور تم زکوٰۃ دو، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور تم میرے رسولوں پر ایمان لے آؤ، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور تم ان کی تعظیم کرو، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم اللہ کو قرض حسنہ دو، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، البتہ میں ضرور تم سے تمہاری غلطیوں کو مٹا دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ، البتہ میں ضرور تمہیں داخل کروں گا ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، فمن کفر بعد ذلك منکم، پس جو کوئی اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا، فقد ضل سواء السبیل، پس تحقیق وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے میثاق کا ذکر کیا تھا کہ لوگوں سے اللہ نے وعدہ لیا، اب یہاں پر خاص طور پر بنی اسرائیل کے وعدے کا ذکر، وہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا آگے ذکر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں سے 12 نقیب بنائے۔ 12 نقیب کیونکہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور ہر بیٹے سے ایک قبیلہ بنا، اور ہر قبیلے کا ایک سردار مقرر کیا گیا۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ تھا، پتھر سے جو چشمے نکلے تھے وہ بھی 12 تھے، ہر قبیلہ اپنے معین چشمے سے جا کر پانی لیتا، یوں اللہ تعالیٰ نے 12 نقیب ان کے بنائے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب بیعت عقبہ انصار کے ساتھ جس وقت بیعت ہوئی تو آپ نے بھی ان میں 12 نقیب بنائے، سرپرست سربراہ بنائے گئے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک قبیلے کے لوگ اپنے ہی فرد کے ساتھ کھل کے بات کریں، اور وہ ان کا امیر ہو، وہ آ کر اللہ کے نبی تک اپنی بات کرے، اور یہ انتہائی بصیرت کی بات ہے۔ آج بھی کسی کو کنٹرول کرنے کا، سنبھالنے کا طریقہ یہی ہے، ہر قوم قبیلہ اس میں ایک ذمہ دار مقرر ہو، اور اس قبیلے کی مکمل نگرانی، ان کی شکایات، ان کی ضروریات، ان کے معاملات سب اس ایک فرد کے ذریعے آگے پہنچائے جائیں، تو یہ ایک پورا ملک کیا پوری دنیا کنٹرول ہو سکتی ہے۔ تو یہ 12 نقیب، ہم اتنی بات تو کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر اس میں ہمارے لیے ایک انتظامی امر کو سمجھنے کے لیے ایک بہت بڑا اشارہ ہے کہ آپ کسی بھی نظام کو اگر چلانا چاہتے ہیں تو آپ فردن تمام لوگوں سے خود جا کر ملیں، خود ان کے مسائل سنیں، یہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے، اور ہر بندہ آپ سے کھل کے بات بھی نہیں کر سکے گا، اور ہر بندہ دوسری قوم کے فرد سے بھی کھل کے بات نہیں کر سکتا۔ اپنی قوم اور قبیلے کا فرد اپنے گھر کا ہوتا ہے، اس کے ساتھ بات کھل کے بھی ہو جاتی ہے، آسانی سے بھی ہو جاتی ہے، اور وہ پھر آگے پہنچاتا ہے کہ ہماری قوم کی طرف سے یہ پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے 12 نقیب بنا دیے۔ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اور اللہ نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب یہ سمجھیے گا ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا بعض لوگوں نے مطلب یہ لیا کہ اللہ ہر جگہ ہے، حالانکہ یہ مطلب تو کتاب و سنت کے اندر کہیں بھی نہیں ہے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب عربی زبان کے اندر ساتھ ہونے کا معنی، معکم کا معنی 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نصرت، مدد اور تائید کرنا کسی کی، جس طرح آپ کسی بندے کو کہتے ہیں یار میں تمہارے ساتھ ہوں، فون پہ کہتے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں، خط پہ کہتے ہیں میں تمہارے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ میری تائید، میری حمایت آپ کو حاصل ہے۔ اور ایک یہ ہوتا ہے آپ فزیکلی طور پر اس بندے کے ساتھ کھڑے ہو کر کہتے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ نزول فرمائے۔ مع کا لفظ ہر جگہ پر ذات کے ساتھ ہونے کے لیے عربی میں وضع ہی نہیں کیا گیا، اور اگر ہم یہ معنی لے بھی لیں جو یہ لوگ کرتے ہیں تو پھر بھی ہر جگہ حاضر ہونے کا عقیدہ تو ثابت ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے معکم، اس سے کبھی بھی یہ دھوکہ نہ کھائیں جی اللہ ساتھ ہے، کیا مطلب ہے جی
جی یہاں سے ثابت ہو گیا اللہ ہر جگہ ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پر ہے، اس کا وہی معنی کیا جائے گا جو اہل علم نے کیا ہے، اور وہ تعویل نہیں ہے، وہ اس کا حقیقی معنی، تعویل بمعنی اس معنی میں جس کو متاخرین تعویل کہتے ہیں، یہ حقیقی اس کی تفسیر ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے لیکن اس کی نصرت اور فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میری مدد تمہارے ساتھ رہے گی جب تک تم یہ کام کرتے رہو گے۔ وہ کام کیا ہیں جن سے اللہ نے کہا تھا میری مدد آئے گی؟ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دینا، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور میرے رسولوں پر ایمان لانا، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور ان کی تعظیم کرنا، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسنہ دینا۔ اللہ کی مدد کے لیے کتنے کاموں کا ہونا ضروری ہے؟ نماز، زکوٰۃ، رسولوں پر ایمان، ان کی تعظیم، اور اللہ کو قرض حسنہ، 5 کام۔ یہ تم 5 کام کرو میری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ آپ انفرادی طور پر یہ 5 کام کرنے شروع کر دیں، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ۔ آپ اجتماعی طور پر من حیث القوم یہ کام کرنا شروع کر دیں، اللہ کی آپ کے ساتھ مدد۔ آج اللہ کی مدد لینے کے لیے ان 5 چیزوں کی ضرورت ہے۔ دیکھیں نا، نماز تو پڑھ لی، زکوٰۃ بھی دے دی، حالانکہ بہت سارے لوگ نہیں دیتے، لیکن چلے یہ 2 چیزیں ہوں۔ آمنتم برسولی، رسولوں پر ایمان۔ ایمان کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان کی بات نہ ماننا، اپنی مرضی کرنا، اس کو تو ایمان نہیں کہتے۔ رسولوں پر ایمان کا مطلب یہ عقیدہ رسول کی تعلیمات کے مطابق، معاملات اللہ کے رسول کی تعلیم کے مطابق، لباس، اخلاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق، اختلافات کے فیصلے اللہ کے رسول کی تعلیم کے مطابق، یہ چیزیں اس میں داخل ہیں۔ اور تم اللہ کو قرض حسنہ دو۔ قرض حسنہ سے مراد اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یعنی اس میں جو شاید لوگ قرض بھی دیتے ہوں، زکوٰۃ بھی دیتے ہوں، نماز بھی پڑھتے ہوں، رسول اللہ سے محبت کا اظہار بھی کرتے ہوں، لیکن آمنتم برسولی ایک ایسا جامع کلمہ ہے کہ جس کے اوپر آج امت مسلمہ کا کوئی خطہ پورا نہیں اتر رہا، جس کی وجہ سے اللہ کی پوری طرح مدد وہ نہیں آ رہی۔ آ رہی ہے مدد، مدد ہے الحمدللہ، یہ مدد ہے تو امت مسلمہ اب تک دنیا کے شیاطین کے سامنے ڈٹی کھڑی ہے، یہ مدد ہی ہے۔ لیکن پھر بھی جس طریقے سے مدد ہونی چاہیے تھی اس کی مرکزی وجہ ہم خود ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا تم یہ کام کرو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور خالی ساتھ نہیں دوں گا، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ پھر اہل علم کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ صغیرہ گناہوں کو مٹاتی ہیں کہ کبیرہ کو۔ اس میں جمہور کا موقف یہ ہے کہ صغیرہ کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی مٹا دیتا ہے نیکیاں کرنے سے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے رہو گے تو جو سیئات یعنی جو صغائر ہیں یہ ہم ویسے معاف کریں۔ اہل علم کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ اللہ تعالیٰ استغفار اور توبہ سے معاف کرتا ہے، جمہور کا یہ موقف ہے۔ البتہ جو صغائر ہیں وہ اللہ معاف کر دیتا ہے نیک اعمال سے۔ میں تمہاری سیئات کو مٹا دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ، ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، جو ان 5 چیزوں کو مان کر سمجھ کر پھر اس کے بعد ان کا کفر کرے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ آج یقین جانے امت مسلمہ بھی سیدھے راستے سے بھٹکی ہوئی ہے۔ اس نے سمجھ لیا قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، جان لیا، لیکن اس کو ترک کر دیا۔ ترک کرنے کے 2 مطلب ہوتے ہیں۔ ترک کرنے کا ایک مطلب ہوتا ہے نظر انداز کرنا، کسی چیز کو چھوڑے رکھنا، وہ بھی امت مسلمہ میں ہے، اور کچھ پڑھ کر نظر انداز کرنے والے، یہ بھی ترک کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔